بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، انسان کا کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلانا اور کسی کے سامنے اپنی حاجات کو طلب کرنا یہ انتہائی قبیح عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شدید ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے بہت ساری روایات موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا شیعتنا من لا یسأل الناس ولو مات جوعا، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے، بھوکا مر جاتا ہے لیکن لوگوں سے اپنی حاجات کو طلب نہیں کرتا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، جامع السعادات میں موجود ہے یہ روایت، فرمایا ثلاث ہن فخر المؤمن وزینتہ فی الدنیا والآخرہ، تین چیزیں مومن کا فخر بھی ہیں، دنیا اور آخرت میں مومن کے لیے زینت بھی ہے۔ فرمایا الصلاۃ فی آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں نماز یعنی نماز تہجد، وَيَأْسُهُ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اس سے انسان کا مایوس ہو جانا، یعنی ان سے ان اشیاء کے متعلق سوال نہ کرنا، ان کی مال و دولت کے متعلق سوال نہ کرنا، ان سے کچھ بھی نہ مانگنا، وَوِلَایَتُهُ لِلْإِمَامِ مِنْ آلِ محمد علیہ السلام، اور فرمایا آل محمد علیہ السلام میں سے کسی امام کو ولی ماننا۔ اسی طرح سے بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر غفاری کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر ایاک والسؤال، فرمایا ابا ذر سوال نہیں کرنا، کبھی بھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، فَإِنَّهُ ذُلٌّ حَاضِرٌ، فرمایا سوال کرنا، کسی سے مانگنا، دست سوال دراز کرنا یہ موجود ذلت ہے، یعنی اسی وقت انسان ذلیل ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے جب سوال کرتا ہے۔ وَفَقْرٌ مُتَعَجِّلٌ، اور بہت جلدی انسان کے اوپر غربت آ جاتی ہے، فوراً ہی غربت آ جاتی ہے۔ وَفِيهِ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس پر حساب بھی موجود ہے، لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک روایت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، فرمایا السؤال یضعف لسان المتکلم، بندہ جو قادر الکلام متکلم ہوتا ہے، بہت ہی فصیح و بلیغ ہوتا ہے، زبان کے اندر کسی قسم کی الجھن نہیں ہوتی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجھک کے بولتا ہے، روانی کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ سوال کرتا ہے تو متکلم کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ وَيُكْسِرُ قَلْبَ الشُّجَاعِ، اگر کوئی بہادر ہے، شجاع ہے اور سوال کرتا ہے تو فرمایا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، سوال کی وجہ سے ایک بہادر کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وَيُقِفُّ الْحُرُّ الْعَزِيزُ مَوْقِفَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ، سوال ایک حر کو، آزاد بندے کو، عزت والے کو ایک غلام کی جگہ پر لا کھڑا کرتا ہے، ذلت کی جگہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ وَيُذْهِبُ بَهَاءَ الْوَجْهِ وَيُمْحِقُ الرِّزْقَ، فرماتے ہیں سوال کرنے سے انسان کے چہرے کا پانی چلا جاتا ہے اور اس کا رزق جل جاتا ہے، لہذا سوال کی بہت ہی زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ ایک اور روایت بھی سنتے جائیے، پیغمبر اسلام کے فرزند سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اذا اراد احدکم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ جو بھی اپنے پروردگار سے سوال کرے وہ فوراً پورا ہو جائے، جو بھی مانگے اللہ سے وہ اللہ اسے عطا کر دے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، بس لوگوں سے مایوس ہو جاؤ، لوگوں سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کرو۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ، تمہاری امید فقط اور فقط اللہ کے پاس ہونی چاہیے، تمہیں امید ہو تو اللہ سے امید ہو، جس طرح سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يرجون احد منکم الا ربہ، کلمات کسار کے اندر موجود ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنے پروردگار کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں ہونے چاہیے۔ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، اللہ کو جب یہ معلوم ہو جائے گا قلب مومن کے متعلق کہ مومن اپنے دل میں یہ تہیہ کیے ہوئے ہے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتا ہے، کسی سے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے، بھیک نہیں مانگتا ہے، تو جو بھی اللہ سے سوال کرے گا اللہ کے ذات اسے عطا کرے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا ما من عبد
فتح على نفسه بابا من المسألة الا فتح اللہ علیہ 70 بابا من الفقر. فرمایا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ پر سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے اور اللہ اس پر 70 غربت کے فقر کے دروازے نہ کھول دے. یعنی ایک سوال انسان کے اوپر غربت و فقر کے 70 دروازے کھول کر لاتا ہے. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے سوائے اپنے ذات کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. محمد نقی نجفی کو یوٹیوب چینل شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.